قرآن کی دو آیات، آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 آج کے درس میں زیر درس ہیں، اور ان دو آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 8 آیات کریمہ میں یہود اور نصارہ یعنی اہل کتاب کے حوالے سے ان کی دینی اور مالی خیانت کو بیان فرمایا، جس کی تفصیل ہمارے سامنے گزر چکی۔ ان آیات کریمہ میں یعنی ان دو آیات کریمہ میں آیت نمبر 77 اور 78 میں بھی اسی طرز اور انداز کی ایک خیانت، جس کو بدعہدی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کے دونوں گروہوں یہودیت اور عیسائیت، ان دونوں کے متعلق قرآن مجید نے بالکل واضح بات کہی ہے کہ ہم نے اہل کتاب سے عہد لیا تھا، ہم نے ان سے عہد، اقرار، وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کی طرف سے فرستادہ نبیوں کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، نبوت کو ماننا ہے، اور نہ صرف ماننا ہے بلکہ ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی اس نبی کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ترغیب دینی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے اسی عہد کو جو اللہ نے ان سے لیا تھا اس کو فراموش کر چکے۔ اچھا، ایک ہے بھول جانا، ایک ہے بھول جانا، ایک ہے جان بوجھ کر عہد کو توڑ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل نے عہد کو بھلایا نہیں بلکہ عہد کو توڑا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔ اور اللہ کے عہد کو توڑا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ حقیقت میں خوف خدا نہیں رکھتے، حقیقت میں خوف خدا، یہ اصل نقطہ ہے۔ اب آپ یہ جو ساری تفصیل ہے جو میں نے ابھی عرض کی ہے، اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں، ان دو آیات میں یہ سمجھاتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میرے حبیب اور حبیب کے ماننے والے لوگوں، بنی اسرائیل صرف تمہارے ساتھ دینی اور مالی خیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ یہ اس قدر خائن ہیں کہ یہ اپنی ہی کتابوں میں خیانت کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں خیانت کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی کتابوں میں خیانت اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کو اس طرح کھینچ کر، توڑ کر، مروڑ کر پڑھتے ہیں۔ یہ 2-3 لفظ میں نے استعمال کیے، کبھی کھینچ کر، کبھی تروڑ کر، کبھی مروڑ کر، اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ اس کے ان الفاظ کا معنی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود ہی کا ایک رویہ اور اس کی ایک روش ہمارے سامنے بیان فرمائی، اور کہا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، تم راعنا مت کہنا، بلکہ جب تم اللہ کے حبیب کو اپنی طرف ان کی نظر رحمت اور نظر کرم چاہتے ہو تو پھر یوں کہنا، انظرنا، محبوب آپ ہماری طرف دیکھیے۔ راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، حالانکہ لفظ راعنا اور انظرنا دونوں ہم معنی ہیں، آپ ہمیں دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، لیکن فرق کیا ہے؟ انظرنا میں اور راعنا میں فرق یہی ہے کہ یہود لفظ راعنا کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے تھے، جس سے معنی کچھ کا کچھ بن جاتا۔ راعنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، راعنا نعوذ باللہ ہمارے چرواہے، یا اس کا معنی ہے اے احمق، بے وقوف۔ اب دیکھیے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس لیے یاد رکھیے
کہ الفاظ کے بسا اوقات کھینچنے سے، اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ تجوید کا پڑھنا، تجوید کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا مطلب؟ یعنی ان قواعد اور ان اصولوں اور ان ضابطوں کا جاننا کہ جن کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں اجر و ثواب ملتا ہو، ان قواعد کا جاننا ضروری ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھ کر بجائے ثواب ملنے کے عذاب مل رہا ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم الفاظ پڑھتے ہیں اور ان الفاظ کا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، جیسا میں نے پہلے بھی شاید ایک آدھ دفعہ مثال دی تھی کہ لفظ القلب قاف کے ساتھ، کینچی والے قاف کے ساتھ، اس کا معنی ہے دل، اور لفظ الکلب اس کا معنی ہے کتا۔ اب بعض آیات وہ ہیں کہ جن میں ان الفاظ کے ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل کی وجہ سے، ذرہ سے مراد یہ کہ اگر قاف کو کاف پڑھ لیا، کاف کو قاف پڑھ لیا بعض مقامات پر تو معنی کفریہ بن جاتا ہے، صرف گناہ نہیں، معنی کفریہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تجوید کے اصولوں کو، قواعد کو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی کام، کوئی بزنس، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہوں تو اس کے اصول، اس کے قواعد، اس کے ضابطے ہم سیکھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو بالکل اس سے کہیں زیادہ سیکھنے کی چیز قرآن مجید اور اس کے مبادیات ہیں۔ پر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لا تقولوا راعنا، ہماری طرف دیکھیے، اس کے لیے لفظ راعنا مت کہنا بلکہ انظرنا وقول انظرنا کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود تھوڑا سا لفظ کو کھینچ کر مشتبہ بنا لیتے اور اس کا معنی کچھ سے کچھ کر دیتے۔ اس کی ایک مثال عام فام یہ بھی ہے، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تمہارے اوپر ہلاکت ہو۔ کتنا فرق ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ بعض مرتبہ ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، اور بعض لوگ اس کو جلدی کی وجہ سے نہیں، اس زمانے میں یہود اسی لفظ کو جان بوجھ کے کہا کرتے تھے السلام علیکم۔ دیکھنے والے کو، سننے والے کو محسوس ہوتا کہ جلدی میں السلام علیکم کہا، لیکن حقیقت میں وہ السلام علیکم کہا کرتے تھے، جس کا معنی یہ ہے کہ تم پر ہلاکت ہو۔ کیونکہ مسلمان کے حوالے سے یاد رکھیے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہود اور نصارہ مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حق میں کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ برًا ان آیات کریمہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ یہود سے جو عہد لیا گیا تھا اس عہد کو یہ توڑنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو تسلی دی ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ مالی یا دینی خیانت صرف آپ کی کتاب یا آپ کے مذہب اور آپ کے دین کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ یہ اس قدر خائن لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب یعنی تورات اور انجیل کے ساتھ بھی خیانت کی ہے۔ وہاں پر الفاظ کو کھینچ کر، توڑ کر یا مروڑ کر پڑھتے ہیں، جس سے معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، اور اپنا مقصودی معنی حاصل کرنے کے لیے الفاظ کو کھینچ تان کر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ایک لفظ ہے، وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، کہ جب یہ دونوں بزرگ، تینوں لوگ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خادم تھے وہ بھی، تینوں لوگ جب ایک بستی میں آئے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، تو قرآن پاک نے الفاظ یہ استعمال کیے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اہل بستی نے، اہل قریہ نے کیا کیا؟ کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے۔ واقعہ لکھا ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک کاتب تھا، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی عمدہ کاتب تھا، اور اس سے خلیفہ وقت نے کہا کہ قرآن مجید کی کتابت کرو۔
دیکھنا اس میں غلطی کوئی نہ کرنا. کہا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کچھ لکھتا تھا تو کچھ نہ کچھ اس میں خیانت کرتا تھا، لیکن کاتب بڑے کمال کا تھا. اس سے وقت کے عہدیدار ذمہ دار نے کہا کہ آپ نے خیانت کوئی نہیں کرنی. خیر وہ چلا گیا، لکھتے 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 ایک یہودی اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ دیکھو میری ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ یہاں پر فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوا مَا کا لفظ ہے، اس بات کی نقطے کو ڈاٹ کو نیچے سے ختم کر کے اوپر ایک کے بجائے 2 نقطے ڈال دو، فَأَتَوْا کر دو بس. یہ اتنی جلدی پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس غلطی کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. ہاں جی، اور آپ یہ کام کر لو، اس کے لیے آپ جو رقم مانگنا چاہتے ہیں میں وہ خطیر سے خطیر تر رقم آپ کو دینے کے لیے تیار. یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ فَأَبَوْا اور فَأَتَوْا میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے بالکل معمولی سا تغیر اور تبدل کرنے سے معاملہ واقعہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بستی والوں نے کھانا دینے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا. فَأَتَوْا کا معنی یہ ہوگا کہ بستی والے ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے، یعنی جو طلب کیا، جو مانگا، جو ڈیمانڈ کی اور انہوں نے پوری کر دی. تو چونکہ یہ ان کا تعلق بھی انہی یہود کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر قرآن میں تحریف کرنے کے لیے ایک انداز اختیار کیا. تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات معمولی سے فرق کی وجہ سے الفاظ اور نقطے اور زبر اور زیر کے فرق کی وجہ سے بہت زیادہ معنی اس میں تبدیلی اور تغیر آ جاتا ہے. انعمت علیہم، انعمت علیہم، زبر اور پیش کے فرق کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، یعنی کفریہ معنی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام نازل ہوا. اور صراط الذین انعمت علیہم کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر میں نے انعام نازل کیا. بہرحال تو یہود کے متعلق یہ بات سمجھائی گئی کہ یہودی اپنی کتاب کے اندر بھی خائن تھے. مثال کے طور پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے موقع پر تبدیلیاں کی ہیں. جیسا عیسائیوں نے انجیل کے اندر فارقلیط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی احمد کا ہم معنی ہے، احمد کا ہم معنی ہے، اس لفظ کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر فارقلیط کی جگہ پر یا شفیع کا لفظ لکھ دیا. اب اس سے اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گیا. تو چونکہ ان کی کتابیں جا بجا ہر دوسری آیت اور ہر دوسرے صفحے پر ان کے اندر تحریف، تغیر اور تبدل موجود ہے، اس لیے ان کی کتابیں باعتماد نہیں، تحریف شدہ ہیں. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں کی اس سارے جو سینیاریوں میں کیا کہتے ہیں اس کو، تناظر میں جو چیز بیان کی ہے وہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ خوف الہی. خوف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے بندگان خدا اپنے دل میں خوف الہی تقوی پیدا کرو، ورنہ تم اور یہودی، تم اور عیسائی دونوں نظریے، عقیدے، عمل میں برابر ہو جاؤ گے. جیسے وہ گمراہ ہوئے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے خوف الہی نہ ہونے کی وجہ سے. اب آیات کریمہ دیکھیے، جو آیت کے ضمن میں بات ہوگی میں عرض کروں گا. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں. جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسم کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں. ترجمہ پڑھ لیا، اب پس منظر سمجھیے گا. اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ایسا ہے کہ اس میں کئی واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو.
حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. آپ کی ایک زمین تھی، زمین کا ایک ٹکڑا جو آپ کی ملکیت تھا، لیکن اس پر ایک یہودی نے قبضہ کر لیا. یہ گئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا. دونوں کو بلا کر کے فرمایا کہ اے اشعث، آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس اپنے دعوے پر کوئی گواہ موجود ہے؟ حضرت اشعث بن قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر آپ کے پاس گواہ نہیں، آپ کے پاس گواہ نہیں، تو پھر اس معاملے میں جو مدعا علیہ ہے اور جو آپ کے دعوے کا انکار کر رہا ہے، پھر اس سے قسم لی جائے گی اور فیصلہ اس کی قسم پہ ہوگا. حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ فاجر آدمی ہے، فاسق آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، قسم کہاں لے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے پاس حل یہ ہے، یا تو آپ گواہ پیش کریں، آپ گواہ نہیں پیش کر سکتے تو پھر اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اخروی اعتبار سے آپ علیہ السلام نے پھر ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے نظر شفقت ہٹا دیں گے، اس آدمی سے کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت ہٹا دیں گے، اور اس آدمی کا تزکیہ نہیں کریں گے جو جھوٹ بولتا ہو. جو کیا بولتا ہو؟ جھوٹی قسم کھاتا ہو. جھوٹ بولتا نہیں، جھوٹی قسم کھاتا ہو. یہ آپ نے تنبیہ فرما دی، وعید فرما دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی کہ یہاں ہمارے پاس مسئلے کے حل کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو مدعی گواہ پیش کرے، نہیں گواہ تو مدعا علیہ قسم دے گا. اور آج بھی یاد رکھیے شریعت مطہرہ کا وہی اصول، وہی ضابطہ، وہی قانون ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے قانون اور ضابطے کو بالائے طاق رکھ کر اور مغرب کے اصول اور قواعد اور ان کے قوانین کو مد نظر رکھا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری عدالتوں میں کئی کیسز ایسے ہیں کہ جن کو سال نہیں کئی عشرے گزر چکے ہیں، کئی عشرے، 30 35 40 سال، بلکہ اس سے بھی کئی اپنا کیسز ایسے ہیں کہ جن کو اس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے. ہاں جی، ابتدائے پاکستان کا یہ ابتدائے عدالتوں کا جو ہے وہ کیس ہے اور وہ آج تک لٹکتا چل رہا ہے. نسل کی نسل اس کیس کو فیس کر رہی ہے، وکیل جو ہے وہ اس پر جرا کر رہے ہیں، استغاثہ پیش کر رہے ہیں اور معاملات کر رہے ہیں، اور تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے، فیصلے نہیں ہو پا رہے. وجہ یہ ہے کہ اس قانون کے اندر ثقب موجود ہے. یہاں ایک جج اپنی آنکھوں سے ایک جرم ہوتا ہوا دیکھے، اس کا اعتبار کوئی نہیں. ایک جج اپنی ناک سے شراب کی بو سونگھ کر کہہ دے کہ یہ شراب ہے، لیکن اگلے دن اسے ماننا پڑے گا کہ لیبارٹری کی رپورٹ سچی ہے کہ یہ شراب نہیں ہے، یہ شاید اسے ماننا پڑے گا. یا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. یہاں جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، حقائق پر مبنی دلائل نہیں. ورنہ شریعت مطہرہ نے کیا کہا ہے؟ یا تو مدعی گواہ پیش کرے، اور اگر اس کے پاس دو صادق اور امین گواہ موجود نہیں، گواہوں کی صداقت اور ان کی امانت داری کے حوالے سے یہ کام عدالت کا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کرے گی، جانچ پڑتال کرے گی. باقی یہ کہ اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو پھر مدعا علیہ پر قسم. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اشعث بن قیس سے کیا فرمایا کہ جو آدمی دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، اور اس پر لعنت ہو. اس پر کیا ہوگی؟ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. ایک تنبیہ فرما دی، لیکن ساتھ ہی فیصلہ اسی پہ کیا کہ وہ اس نے قسم اٹھائی اور فیصلہ اس کے حق میں کر دیا.
اس آیت کریمہ کے پس منظر میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے اقرار کو، اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں۔ اگلی بات فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ چار باتیں فرمائی، چار باتیں کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اللہ کے اقرار کو توڑا اور جھوٹی قسم کھائی۔ احادیث مبارکہ میں مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا ذکر فرما کر کے یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کلام شفقت نہیں کرے گا، نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اور ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ یعنی تزکیہ سمجھتے ہیں؟ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی ہی فرصت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بغیر کسی قیل و قال کے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ پکے ٹکے کافر مرتد زندگی کو لوگ۔ اچھا ایک گروہ وہ بھی ہوگا کہ جو کافر نہیں ہوگا، مرتد نہیں ہوگا، زندگی نہیں ہوگا، ہوگا مسلمان، لیکن ان کی بدعمالیاں اور گناہوں کے انبار زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیجیں گے، بلکہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تزکیہ سمجھتے ہیں؟ اب تزکیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے تزکیہ کا مطلب یہ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے اور ان کا صیقل ہوگا، تزکیہ ہوگا، تصفیہ ہوگا، اور ان کے گناہوں کا جو وبال ہوگا اس کے بقدر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بٹی میں ڈال کر، جہنم کی بٹی میں ڈال کر، اس سونے کو کندن بنا کر کے جب وہ پوری طرح صاف ہو جائیں گے، سیکل ہو جائے گا، پھر انہیں نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے۔ اسے کہتے ہیں تزکیہ، اسے کہتے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن شفقت کا کلام نہیں کریں گے، یعنی غصے سے بولیں گے، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر دو، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ جلال اور غضب اور رعب کے ساتھ دیکھیں گے۔ نمبر تین، اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے، انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ تین معاملات نہیں کریں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، تزکیہ نہیں کریں گے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک، وہ آدمی جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہو اور کوئی مسافر اس سے پانی مانگے اور وہ اس کو پانی نہ دے، اس کو پانی دینے سے انکار کر دے، فرمایا یہ آدمی ان میں سے ہوگا۔ نمبر دو، عصر کی نماز کے بعد گاہک کو جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے پر آمادہ کرنے والا، یعنی سودا خریدنے پر آمادہ کرنے والا۔ عصر کے بعد اس لیے کہا کہ اس زمانے میں بالکل آخری وقت میں، آخری وقت جو ہوتا تھا وہ عصر کا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب آخری وقت رات کا، ہاں جی، اب عصر کے بعد والی بات نہیں ہے، اب تو ایسی بات ہے کہ وہ رات کا آخری وقت۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان اپنے کاروبار کو کلوز کرنا چاہتا ہو، اپنے معاملے کو سمیٹنا چاہتا ہو، اس وقت جلدی جلدی میں کسی کو آمادہ کر دینا، جھوٹی قسم کھا کر بھائی لے لو لے لو۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ریڈیو والے آخری وقت کہتے ہیں کہ بھائی سودا فروخت کرنا ہے، جلدی جلدی لے لو، آخری مال رہ گیا بھائی، جلدی جلدی لے لو، ہاں اتنے میں دڑی اور اتنے میں اتنا، سارا کچھ آوازیں لگتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلدی جلدی آ کر کے کہیں گے یہ اب سستا ہو گیا اٹھا لو، ورنہ کل یہی 100 روپے والا آم جو ہے وہ 150 روپے میں بک جانا ہے۔ نمبر تین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی خلیفۃ المسلمین اور مؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، یعنی اس کی امارت اور اس کی امامت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن پھر دنیاوی مقصد کے لیے اس کی اتباع یا خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر اس کا دنیاوی مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خلیفۃ المسلمین کی اتباع کرتا رہتا ہے، اگر اس کا دنیاوی مقصد پورا نہیں ہوتا تو وہ خلیفۃ المسلمین کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، یعنی اس بیعت کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ آدمی بھی ان تین لوگوں میں سے یا ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور ان کا تزکیہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہی 3 باتیں فرمائیں کہ کلام شفقت نہیں فرمائیں گے اللہ، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور تزکیہ نہیں فرمائیں گے. فرمایا ایسے 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ اولاد جو اپنے والدین سے نفرت کرتی ہو. نمبر 2 وہ والدین جو اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہو. اور نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے محسن کے ناشکرے ہوں. یعنی ایک آدمی جس پر اس کی قوم نے، اس کی قبیلے نے، اس کے افراد نے کوئی احسان کیا اور وہ اس احسان کا بدلہ بجائے شکر گزاری کرنے کے ناشکری سے دے. فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کلام شفقت نہیں ہوگا، نظر رحمت نہیں ہوگی، اور ان کا تزکیہ نہیں. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ کلام شفقت نہیں ہوگا، نظر رحمت نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا. نمبر 1 وہ آدمی جس کی شلوار یا پاجامہ یا ازار تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہو. نمبر 2 فرمایا وہ آدمی کہ جو جھوٹی قسم کھا کر کے سودا بیچنے والا ہو. اور نمبر 3 فرمایا وہ آدمی جو المنان یعنی احسان کر کے جتلانے والا ہو. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے 3 اور قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. فرمایا نمبر 1 قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا تاجر. نمبر 2 وہ غریب جو تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا ہو. اور نمبر 3 فرمایا احسان جتلانے والا بخیل. یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھیں گے، اور ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. نمبر 1 فرمایا دشمن کے مقابلے میں لڑنے والا مجاہد. نمبر 2 کسی قافلے میں سفر چلنے والا آدمی کہ جب رات کو قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالے اور وہ آرام کر رہا ہو سارا قافلہ، اور یہ آدمی رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اور جب صبح کی نماز کا وقت آئے تو سب کو بیدار فرمایا اللہ اس آدمی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ اس آدمی سے بڑی محبت. نمبر 3 فرمایا وہ آدمی جسے اس کے پڑوسی تکلیف دیتے ہوں، جسے پڑوسیوں کی طرف سے جانی، مالی، نفسیاتی تکلیف پہنچتی ہو، اور پھر اس تکلیف پہ وہ صبر کرے. فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں دیکھیے فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کے اقرار کو اور اپنے عہد کو بیچنے والے لوگوں کے لیے یہ سخت سزائیں ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. فرمایا اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، زبان مروڑ کر پڑھتے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے، یعنی سننے والا یہ سمجھے کہ یہ کتاب کا حصہ ہے. اچھا حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے ہے نہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر ترا یہ ہے کہ اس پر مستضاد یہ کہ صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ کہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہی ایسا ہوا. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ ہوتا نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات جانتے بھی ہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کا انجام بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. اس ضمن میں ایک بات اور مثال ذہن میں آ گئی. یہود چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ نہیں سمجھتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ سمجھتے ہیں. اسی لیے یہ جو صفا اور مروہ ہے جس کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں 7، یہ صفا اور مروہ کے اس معاملے کو تسلیم نہیں کرتے. مروہ کو مرویہ کا لفظ استعمال یعنی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. مروہ کو اس طرح مقدس شاعر اللہ میں سے نہیں سمجھتے، اور یہ ان کی توہین اور بے ادبی اور بے کرامی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک درس میں عرض کیا تھا کہ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ نہیں سمجھتے،
وہ کہتے ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف مسجد اقصیٰ کے ذات بیت اللہ کے ذات نہیں، اس لیے کہ اگر وہ بیت اللہ کے ذات تعلق سمجھیں تو پھر حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے دشمن یاد رکھیے پھر ان تمام اصولیات کا انکار کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا انکار کرنے کے لیے کچھ لوگ صراحتاً انکار کر دیتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ہی صرف ایک تھی، حضور کی بیٹی ہی صرف، تاکہ ان کو دوسرے حضرات کا مرتبہ ہی نہ پہچاننا پڑے اور تبرہ کرنے کو ان کو موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔